الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی حضرت زینب کے دو بیٹے یعنی حضرت زینب کے دو پھول، ان کی شہادت کا واقعہ محرم کی 10 تاریخ کربلا کے میدان کارزار میں، کربلا کے میدان میں حضرت زینب کے دو بیٹے دو پھول، ان کی شہادت کا واقعہ آپ سن لیجئے۔ یہ 7واں پارٹ ہے، 6 پارٹ آپ لوگوں نے سنے ہیں، یہ 7واں پارٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں محرم کی 10 تاریخ کو جو ہوا ہے نا، وہ 1 پارٹ 2 پارٹ 6 پارٹ آپ نے سنے، یہ 7واں پارٹ سنے، حضرت زینب کے دو پھولوں کی شہادت انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک سن لیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنی حضرت قاسم کی شہادت، اب یہاں پر حضرت زینب کے دو پھول ان کی شہادت ہونے والی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ ہے اور کربلا کے میدان کے اندر سب حاضر ہیں، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ آپ کو آسانی سے مل جائے۔ ویڈیو کو اہل بیت سے محبت ہے تو اس واقعے کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، بالکل بھولنا مت، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس واقعے کو پورا سنیں انشاءاللہ تعالی حضرت زینب کے دو بیٹے، ان کی شہادت سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس شبیر کو اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام ان سے ذرا دور بچے کھچے چند ساتھیوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے حضرت عباس کو پیغام دیا کہ امام علی مقام کو بلا دیں۔ عباس نے خدمت امام میں عرض کر دیا، آپ خیمے کے اندر تشریف لائیں۔ تو حضرت زینب نے عرض کیا، بھیا خدا آپ کو اس شدید امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی۔ اللہ اللہ اللہ، کون کہہ رہا؟ حضرت زینب کہتی ہیں عورتوں کو اجازت نہیں ہے جہاد کرنا، اگر اجازت ہوتی تو میں بھی آپ پر نثار ہو جاتی۔ فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی، غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب امام حسین کی بہن امام حسین سے کہہ رہی، میں آپ سے اس مشکل وقت میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائے۔ بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی ہمشیر کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ آپ حکم کریں، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کا حکم پورا کروں گا۔ امام حسین اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ محرم کی 10 تاریخ ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت زینب کے دو پھولوں کی شہادت کا ذکر میں کر رہا ہوں، سنیں۔ حضرت زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، بیٹے آ جاؤ۔ کس نے؟ حضرت زینب نے۔ آپ کی آواز سن کر 2 چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بس بھائی جان، یہی التجا تھی کہ آپ میری اس چھوٹی سی نظر کو قبول فرما لیں۔ مجھ پردیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی 2 بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہن ہو تو زینب کے جیسی، بھائی ہو تو حسین کے جیسا، اور بھانجے ہوں تو زینب کے 2 پھول کی طرح۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب زینب، حسین کے دل کو اور زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس دیتا ہوں۔ اللہ، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی دعا ہے کہ یہ بڑھیں اور پھولیں اور جوان ہوں، میرے چچا جعفر طیار کی اولاد بڑے نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے
روتے ہوئے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، پھر دامن حسین کو پکڑ کر عرض کرتی ہیں، بھیا مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر ضرور قبول فرما لو، میں آپ کو اپنی فاطمہ ماں کی پردہ داری کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ ضرور قبول فرما لو۔ حضرت امام حسین سے حضرت زینب اپنے دونوں بچوں کے لیے فریاد و زاری کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، میرے بچوں کے نذرانے کو قبول فرما لو، میرے بچوں کو بھی اجازت دے دو تاکہ یہ بھی کربل کے میدان میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی ہیں، بھیا حسین، اگر آپ نے ان بچوں کو اس نے شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور نانی فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذوالجناحین جعفر طیار دادا کے حضور میں کس طرح جائیں گے اور اپنی ماں کے نانا جان سرور دو عالم کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے؟ حضرت زینب کہتی ہیں رو رو کر، پیارے بھیا، میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری قربانی قبول کر لو، میری قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے، اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، پھر مجھے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ اب امام حسین نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں پر گر پڑے۔ مامو جان، امی ٹھیک کہتی ہیں، ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کے بھانجے حضرت زینب کے دو پھول کہہ رہے ہیں۔ مامو جان، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ مامو جان، دیکھو ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں، ہم نے انہیں ریت سے رگڑ رگڑ کر خوب چمکا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ہمیں میدان میں جا لینے دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نواسہ رسول نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی تھی، اور مامو جان کو منا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھانجوں کو، حضرت زینب کے دونوں پھولوں کو اجازت دے دی، اور اجازت دے کر واپس تشریف لے آتے ہیں۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا، خوب سجایا۔ حضرت زینب نے پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے پٹکے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمن پر زور سے چلا دینا، اور پھر سینے سے لگایا تو جذبات برا نتیجہ سو گئے۔ تو جذبات کیسے ذکر کروں دوستو؟ حضرت زینب نے سینے سے لگایا تو جذبات براختہ سو گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ جلدی جلدی دونوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا، جاؤ میرے شیر، جلدی کرو، کہیں تمہارے ماموں جان پھر سے تمہیں نہ روک دیں۔ بچے چلنے لگے تو پھر واپس بلا لیا، دونوں کو پھر آغوش میں کھینچ لیا۔ جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، فرما رہی تھی، میرے بیٹو مجھے معاف فرما دینا، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں، ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر نے آواز دی، حسین
اب جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو۔ امام علی مقام خاموش رہے۔ بڑے لڑکے حضرت عون نے فرمایا، بے وقوف، ہم بچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ چھوٹے بچے حضرت محمد نے فرمایا، اگر بڑا بہادر ہے تو ہمارے سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ حضرت زینب کی جو دو پھول ہیں یہ عون و محمد ہیں۔ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں، میدان جنگ ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی، مگر ان میں تو غیرت و شرم کا نام بھی نہیں تھا۔ وہ تو وحشت و بربریت اور درنگی کے پتلے تھے۔ ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو ضرور کہتا کہ واپس چلے جاؤ، مگر شمر نے تو ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، اور بچوں نے کہا تھا تو مجنون ہے، پاگل ہے، احمق ہے، ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں، تو ہمارا کہاں کا ہمدرد ہے۔ بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑی تھی، حق کے جہاد پورا کر دیا، اپنے فرض کی تعمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا۔ پالنے والی نے جانیں مانگی تھیں، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں راہ خدا میں شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے کہا، حسین اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی اٹھا لے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے۔ دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے جا سکیں۔ فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا۔ آپ پیکرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہی۔ بیٹوں کو بھیجا بھی پوری رضا و رغبت سے تھا، اور بچوں کی شہادت آپ کی اپنی خواہش سے ہوئی تھی، مگر جب لاشیں خیمے میں آئیں تو مامتا جاگ اٹھی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں نبی کی ہو یا ولی کی، غازی کی ہو یا شہید کی، ماں کی مامتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ جناب زینب نے جب عون و محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف عون و محمد کی ماں تھیں۔ ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر کی کمائی لٹ جائے، جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، جس کے گھر کی بہار چلی جائے، جس کا گھر اجڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب دونوں لاشوں کے درمیان لیٹ گئیں، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لے لیا اور آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پاک دامن کو پاک دامنوں سے ہوا دے کر ہوش میں لایا۔ آپ نے آنکھیں کھولی، اب آپ پھر دختر علی کے روپ میں آ گئی۔ فرمایا، ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کے دونوں بیٹے عون و محمد کی کس طریقے سے شہادت کیسے بیان کروں دوستوں میں؟ اتنا خطرناک منظر ان یزیدی کتوں نے بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ایک بات ہے، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ یزید سوچتا ہے کہ ہم جیت گئے، لیکن نہیں، یزید کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، مٹ گیا، کوئی نام لینے والا نہیں۔ لیکن حسین کا نام آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور کل انشاءاللہ تعالی قیامت تک حسین اہل بیت اطہار کا نام لیا جائے گا۔ دوستو، یہ حضرت زینب کے دو پھول عون و محمد کی شہادت کا واقعہ
آپ تک میں نے پہنچایا۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا۔ تو ضرور انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ ہر انسان سن لے حضرت زینب کے 2 پھولوں کا واقعہ۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ملاقات کروں گا حضرت علی اکبر کی تیاری اور حضرت علی اکبر کی شہادت اور علی اصغر کی شہادت۔ اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔